لا يحض على طعام المسکین، اور وہ ترغیب نہیں دیتا، ولا يحض ترغیب نہیں دیتا علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر۔ یہ انتہائی بخل یہاں مراد ہے۔ ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو خود کھانا نہیں کھلاتا یتیموں کو، مسکینوں کو، لیکن دوسروں کو کہتا ضرور ہے بھائی میں نہیں کھلا رہا تو آپ تو کھلا دیں، لیکن پرلے درجے کا بخل کیا ہے؟ نہ خود کھلائے نہ کسی کو ترغیب دے، ایسا بخیل۔ تو انتہائی درجے کے بخل کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی تفسیر ایک دوسری آیت ہو سکتی، ولا يحاضون لا تحاضون علی طعام المسکین۔ تو تحاض یا تحاض یہ باب تفاعل، اس میں تشارک ہے، ایک دوسرے کو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دینا۔ ترغیب نہیں دیتے ایک دوسرے کو، یہ ولا يحض اپنے اصل معنی پر، اور نہیں ترغیب دیتا علی طعام المسکین ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی۔ تو انتہائی بخل ہے کہ خود نہیں کھلاتا، دوسروں کو کہہ دو، ترغیب دے دو، وہ بھی نہیں کرتا، پرلے درجے کا بخل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس دن کی ان دنوں کی بڑی نیکی تھی جہاں لوگ فاقوں پر فاقے گزارتے تھے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی 3 چاند گزر جاتے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور لا یکون طعام الا اسودا، بس پانی اور کھجوریں کھا کر گزارا ہوتا تھا۔ 3 مہینے گزر جاتے اور گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، تو کھانے کی قلت تھی۔ آج کھانے کی فراوانی تقریباً ہر گھر کو میسر ہے، اس دور میں ایسا نہیں تھا، کئی دن فاقے کے نکل جاتے۔ پچھلے درس میں آپ نے سنا نبی علیہ السلام کا واقعہ، جو ابو الحیثم کے گھر میں آپ تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق اور جناب عمر ساتھ، اور تینوں ساتھیوں کو گھر سے نکلنا پڑا کیونکہ بھوک کے مارے قرار نہیں آ رہا تھا کہ چلیں باہر جا کے ٹہلتے ہیں، بیٹھنا ممکن نہیں ہو رہا تھا، محال ہو رہا تھا۔ تو تینوں کی ملاقات ہو گئی، پھر تینوں ایک سمت کو روانہ ہوئے، ابو الحسن کا گھر آ گیا، اور پھر وہ حدیث آپ نے پوری سن لی۔ تو مقصد یہ کہ وہ دن فقر و فاقہ کے دن تھے، اور ان دنوں میں واقعتاً بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی تھی، بہت بڑی نیکی تھی۔